السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ تراویح میں ختم قرآن مجید اور تکمیل قرآن مجید کے موقع پر حافظ صاحب اور تراویح پڑھانے والے امام صاحب کو، جو تراویح پڑھانے والے حفاظ کرام ہیں، ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا اور اس کی اجرت دینا، اس کی سیلری اور اس کا معاوضہ اور اس کا بدل دینا اور ہدیہ دینا، یہ مسئلہ لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور تفصیلی بات اس سلسلے میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جواب سے پہلے چند باتیں بطور خلاصے کے سمجھنی ہیں کہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے آغاز سے چند دنوں پہلے ہی سوشل میڈیا پر اس کی بحثیں شروع ہو جاتی ہے اور مضامین اور تحقیقات لوگ آگے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اور بطور خاص حضرت مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کی تحقیق بھی زور و شور سے لوگ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہر سال کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ اس مسئلے کے بارے میں یہ بات فرماتے ہیں کہ حضرت سے کوئی اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے آتا تو حضرت یہ فرماتے کہ تم دینا چاہتے ہو اس لیے پوچھ رہے ہو یا نہیں دینا چاہ رہے ہو اس لیے پوچھتے ہو، اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ اکثر یہ مسئلہ وہی لوگ معلوم کرتے ہیں جن کو کچھ دینا نہیں ہے، وہ لوگ یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ نیز مفتی صاحب نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک مرتبہ قرآن مجید کی تکمیل کے بعد مسجد کے حفاظ کرام کو مفتی صاحب نے معلوم کیا کہ کیا تمہیں کچھ ہدیہ دیا گیا، تمہاری خدمت میں کچھ پیش کیا گیا؟ تو ایک حافظ صاحب نے بتایا کہ ہاں، قرآن شریف ہدیے میں دیا گیا، مصحف شریف ہدیے میں دیا گیا۔ اب آپ بتائیے، وہ حافظ صاحب ہے، انہوں نے پورا قرآن مجید ابھی پڑھایا، ان کے سینے میں وہ محفوظ ہے، ان کو قرآن مجید دیا جا رہا ہے۔ بھائی قرآن مجید تو تیرے پاس رکھنے کی ضرورت ہے، اب تو تلاوت کر۔ انہوں نے تو تلاوت جو ہے برسوں سے کی اور اس کے بعد اس کو محفوظ کیا، اب ان کو بتائیے قرآن مجید ہدیہ پیش کر رہے کہ یہ بتا رہے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، یا یہ کہ بس ہمیں ثواب ملتا رہے، تم پڑھتے رہو، ہم پڑھ کر ثواب نہیں کمائیں گے۔ تو بہرحال اس طرح کی صورتحال ہے۔ اگلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ علماء، ائمہ، مؤذنین کا مقام کتنا اونچا ہے، بہت اونچا مقام یہ لوگ رکھتے ہیں، اور ان کی بھی اپنی ضروریات ہیں۔ اس اونچے مقام کے باوجود آخرکار یہ بھی تو انسان ہے۔ جب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں فرمایا قل انما انا بشر، تو یہ بھی تو انسان ہے، بشر ہے، ان کی بھی، علماء اور ائمہ کی بھی اپنی ضروریات ہیں، ان کے بھی بال بچے ہیں، ان کا بھی گھر بار ہے۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب وہ ہماری دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو ہمیشہ ہمیش کام آنے والی چیز ہے، آخرت کی لامحدود زندگی میں کام آنے والی ہے، جب وہ ہماری دین کی خدمت کر رہے ہیں تو کیا ہم ان کی تھوڑی سی دنیا کی خدمت اور ان کا جو ہے گزر بسر اچھے سے ہو جائے، کیا اس کی فکر ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ سوچنے والی بات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ہماری فکر آخرت کر رہے ہیں، ہم ان کی کچھ فکر معاش کر لیں۔ اور ایک اہم بات یہ عرض کرنی ہے جس پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ کرتے بھی ہیں تو ان کی عزت نفس اور سیلف ریسپیکٹ کی رعایت نہیں کرتے، اس طرح ہدیہ دیں گے جیسے بہت جو ہے تیر مارنے والے ہیں، سب کے سامنے اس طرح دیں گے۔ کبھی کبھار تو عجیب و غریب لگتا ہے، لوگ اس طرح ہدیہ چھپ چھپا کر دیتے ہیں، چھپ چھپا کر لیتے ہیں جیسے چوری کا معاملہ چل رہا۔ ارے بھائی ہدیہ دے رہے ہیں تو اس میں چھپا کر، اتنا چھپا کر کیوں دیا جا رہا ہے؟ یعنی چھپانے کا مطلب ظاہر میں تو سب کے مجمع کے سامنے دیں گے، پورا مجمع موجود ہے، سب کے سامنے دیں گے، وہ شو کریں گے، وہ شو کی ضرورت نہیں، وہ بند مٹھی دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن بند مٹھی کا مطلب اب یہ سمجھا جاتا ہے سب کے سامنے دو، لیکن یوں یوں کر کے اس طرح دو۔
ارے سب دیکھ رہے ہیں تو عزت نفس کی رعایت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کبھی کبھار تو ہم نے دیکھا کہ کسی جگہ وعظ کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس کا کرایہ لوگ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے دعوت دی ہے، ہم نے بلایا ہے تو ہم کرایہ دیں گے۔ اب وہ کرایہ بھی اس طرح دیتے ہیں پورے مجمع کے سامنے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو تو دیکھیں بڑے بڑے کور مل رہے ہیں، جب اندر کھول کر دیکھتے ہیں تو آنے جانے کا جو کرایہ ہوا ہے کبھی کبھار وہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے، اور اس کو دیا اس انداز میں دیا جا رہا ہے کہ پورا مجمع سمجھ رہا ہے کہ او ہو کیا کور کی بہار ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے عزت نفس، ان کی جو مالی ضرورت ہے اس سے زیادہ اہم ضرورت ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا، ان کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھنا۔ آج اس کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو بہرحال یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم ان کی عزت کی رعایت کریں۔ آج مؤذنین کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ ایک مؤذن صاحب دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اپنے معاشرے کے بارے میں ہم بات سوچیں کہ ایک مؤذن صاحب کا اذان دینے والے کا آج معاشرے میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کیا مقام بتایا، اطول الناس عناقا یوم القیامہ المؤذنین، کہ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے المؤذنون، اذان دینے والے، ان کی گردنیں لمبی ہوگی، اللہ کا نام انہوں نے بلند کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز اور عزت افزائی فرمائیں گے۔ لیکن آج مؤذن تو یوں سمجھا جاتا ہے گویا ٹرسٹی صاحب کا ایک ادنا درجے کا خادم ہو، ان کی دکان کے خادم اور نوکر کا جو مقام ہے اس سے بھی اس کا گرا ہوا مقام ہے۔ اس انداز میں بلائیں گے، اور پہلے تو مال خرچ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے تو مؤذن بھی ایسا ویسا رکھ لیں گے جو ہماری ہر ہاں میں ہاں ملا ہے۔ کوئی کلر والا ہوگا اس کو پکڑ کے جو ہے اذان سکھا کر مؤذن بنا دیں گے کہ تجھے بھی کچھ 200-500 ہم دے دیں گے۔ اس منصب کی ہم نے کیا رعایت کی؟ امام کا منصب، امامت کا منصب، مؤذن کا منصب بہت اونچا مقام اور مرتبے والا ہے۔ اس پر ایک معتبر، مستند، جید الاستعداد ہونے چاہیے، نہ یہ کہ ہر ایک کو امام بنا دیا، ہر غیرے کو مؤذن بنا دیا کہ وہ ہماری ہاں میں ہاں ملائے، جتنی سیلری دی جائے اس کو چپ چاپ قبول کر لیں، اٹھ بولے تو اٹھ جائے، بیٹھ بولے تو بیٹھ جائے۔ ہم چاہتے ہیں، ٹرسٹیان چاہتے ہیں ایسا ہی ہمیں مؤذن مل جائے۔ جب ہماری اذانیں ایسی ہوگی، بعض اذانیں جب سنتے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ اذان اسلام کا شعار ہے۔ پہلے زمانے میں اذان سن کر لوگ ایمان قبول کر لیتے تھے، ایمان میں داخل ہو جاتے تھے۔ اب اس طرح کی اذانیں جو نہ آواز صحیح ڈھنگ کی ہے، نہ اس کا تلفظ صحیح ڈھنگ کا ہے، عجیب و غریب اذان ہو رہی۔ تو یہ اعزاز اور مقام اور مرتبے کی رعایت ہم کریں، ان کی عزت کی رعایت کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں میں دین کے داعی اور اسلام کے خادم پیدا فرمائیں۔ ان کی عزت کی رعایت، ان کی ضروریات کی رعایت۔ ہم ذرا سوچیں، ہمارے گھر میں مہینے کا دودھ جتنے کا آتا ہے، صرف دودھ اتنی ہم امام صاحب اور مؤذن صاحب کی تنخواہ رکھیں گے، ان کا گھر کیسے چلے گا؟ تو ان کی اپنی ضروریات ہیں۔ اب اس وضاحت کے بعد ہم مسئلے پر آتے ہیں کہ تراویح کی اجرت اور ہدیہ۔ دیکھیں دو چیز ہے، ہم پہلے اجرت پر بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہدیے پر بات کریں۔ تکمیل قرآن مجید کے موقع پر ہدیہ، اجرت دینا، جس کو سیلری کہا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں علماء نے کافی بحثیں کی ہے، مختلف اقوال بھی آئے ہیں۔ ایک جماعت اور کچھ علماء اس کے جواز اور جائز ہونے کے قائل ہے، جیسا کہ بہت مشہور ہے حضرت مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ابھی موجودہ اکابر میں حضرت مولانا شعیب اللہ خان صاحب بنگلور والے، ان کا رجحان بھی جواز کی طرف پڑھنے کو ملا۔ تو بہرحال یہ ایک تھوڑی جماعت ہے،
لیکن بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے اور مناسب یہی معلوم ہوتا ہے ان کے فتاوا کی روشنی میں کہ تکمیل قرآن مجید کی اجرت ناجائز ہے، حرام ہے، درست نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کا قدیم فتویٰ اسی پر چلا آ رہا ہے کہ تکمیل قرآن مجید کے موقع پر اجرت درست نہیں، اس کی سیلری دینا، اس کا معاوضہ دینا، اس کا بدلہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ ابتدا میں، شروع میں کسی بھی طاعت اور عبادت کی اجرت دینا درست نہیں تھا، یہاں تک کہ مدرسے میں بچوں کو پڑھانا، تعلیم قرآن پر اجرت لینا، امام اور مؤذن کے لیے اجرت لینا، پہلے اس کا رواج نہیں تھا۔ تو کیا ہوتا تھا، ان کا گھر کیسے چلتا تھا؟ اسلامی حکومت جب تھی، اور اس دور کی جو اسلامی حکومت تھی، تو بیت المال سے ان کو وظیفہ ملتا تھا، اور لوگ جو ہے قدردان تھے، تو مجازات الاحسان بالاحسان کہ انہوں نے دین دے کر ہم پر احسان کیا ہے، ہم تھوڑی سی ان کی دنیا کی ضرورت پوری کر دیں، یہ احسان کا بدلہ چکا دیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ ہم عمل کر لیں، یہ جذبہ ان کے اندر تھا۔ لیکن پھر بیت المال کا نظام بند ہو گیا، لوگوں کی طبیعتوں میں بخل آ گیا، مجازات الاحسان بالاحسان کا رواج چلا گیا، اور دین کے خدام اپنی گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجبوراً کسب معاش اور جاب اور بزنس اور کاروبار اور کھیتی باڑی کی طرف جب جانے لگے، تو علماء نے دیکھا، بڑوں نے دیکھا، مجتہدین نے دیکھا کہ اس طرح تو دین کا ایک بہت بڑا شعبہ، اس کے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ پھر امام اور مؤذن کون بنے گا، لوگوں کو نماز کون پڑھائے گا، ہمارے بچوں کو ایمان کون سکھائے گا، قرآن مجید کون سکھائے گا؟ تو پھر مجبوری کی وجہ سے کہ اب بیت المال کا بھی نظام نہیں رہا، اور لوگ جو ہیں احسان اور سلوک بھی نہیں کر رہے ہیں، طبیعتوں میں بخل آ گیا ہے، اور لوگ اور ائمہ اور علماء جو ہے وہ دنیا کی ضروریات کی طرف جا رہے ہیں، دین کی ضرورت لوگوں کی رک گئی ہے۔ اس نقصان کے پیش نظر مجبوراً جو ہے پھر امامت اور تعلیم قرآن وغیرہ کی اجرت کو جائز قرار دیا گیا۔ لیکن اسی طرح فرض نماز، تعلیم قرآن، ان سب کی اجرت کو جائز قرار دیا گیا۔ لیکن اس فتوے کی روشنی میں تراویح میں تکمیل قرآن مجید کی اجرت کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر تعلیم قرآن نہیں ہوگا تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ کیسے پھر بچوں کو تعلیم قرآن دی جا سکے گی؟ اگر تراویح میں قرآن مجید مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی نہیں پڑھا رہا حافظ صاحب، تو الم ترا اور پیچھے کی صورتوں سے یا قل هو اللہ اور انا اعطینا سے بھی 20 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہے، وہ کوئی بھی پڑھا دے گا۔ تو راجح قول کے مطابق اور متقدمین کی تحقیق کے مطابق یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ضائع ہو جائے گی۔ اگر قرآن شریف نہیں پڑھا جائے گا تو پیچھے کی جو صورتیں ہیں اس میں سے کوئی پڑھ لے گا، پورا قرآن مجید مکمل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس وجہ سے تعلیم قرآن مجید پر اجرت درست نہیں ہے، اور لوگ اجرت بھی کس انداز میں دیتے ہیں، عجیب و غریب انداز میں۔ اس میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ تمام نمازیوں سے چندہ کرتے ہیں اور بائی فورس کرتے ہیں، ہر ایک کو دینا پڑے گا اور اتنا ہی دینا پڑے گا، جیسے خیرات جمع ہو رہی۔ اس طرح چندہ کر کے جو ہے اجرت دینا، یہ بالکل امام صاحب اور حافظ صاحب کی شان کے خلاف ہے۔ جو جواز کے قائل ہے وہ بھی اعزاز اور اکرام کے ساتھ دینے کے قائل ہے۔ یہ اس طرح ذلت کے ساتھ چندہ خوری کر کے بائی فورس جمع کرنا، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ صاف حدیث پاک ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی طیب خاطر اور اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال اور درست نہیں ہے، بائی فورس لیا جا رہا ہے۔ اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بعض تو مسجد کے فنڈ سے جو مسجد میں آمدنی ہوئی ہے اور مسجد کے اخراجات اور خرچے کے لیے جو پیسے آئے ہیں اس فنڈ سے جو ہے ہدیہ دے دیتے ہیں، یہ بھی انتہائی غلط ہے۔ اسی طرح ایک خرابی یہ ہوتی ہے
کہ جمع کر کے ہدیے لائے جاتے ہیں، اس کو آخری دن سجا کر رکھ دیتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے باضابطہ کہ ہمارے فلاں امام صاحب کو یہ دیا جا رہا ہے، فلاں کو یہ دیا جا رہا ہے، فلاں کو یہ دیا جا رہا ہے، ہم یہ تیر مار رہے ہیں، ہم یہ آسمان کے تارے توڑ کے لا رہے ہیں۔ اس طرح نمائش کی جا رہی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اجرت ہے تو کیا ہر مہینے کی اجرت اس طرح اعلان کے ساتھ دیتے ہیں؟ یہ بھی اس میں خرابی ہے۔ تو بہرحال اگر اچھا بعض حضرات تو آپس میں پہلے سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اتنا لیں گے اور اتنا دیں گے، یہ بھی بالکل غلط ہے، یہ تو سخت حرام اور ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ اکابر کے فتوے کی روشنی میں باقاعدہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ المعروف کالمشروط، یہ فقہا کا قاعدہ ہے کہ صاف ایگریمنٹ تو نہیں ہوا لیکن دونوں کو پتہ ہے ہر سال دیا جاتا ہے، ہر سال لیا جاتا ہے، یہ لین دین جو ہے ان کی نیتوں میں طے شدہ ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس طرح اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اجرت، سیلری اور بدلے کے طور پر دینا لینا، یہ کاروبار یہ بالکل درست نہیں۔ جواز جنہوں نے پیش کیا وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے پیسے کے عوض مت خریدو۔ تو وہ بولتے ہیں تھوڑا نہیں زیادہ دو حافظ صاحب۔ ارے راجح قول کے مطابق اجرت بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ دوسری شکل یہ ہے کہ ہدیہ دیا جائے۔ ہدیہ دینے کا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہدیہ تو غیر مسلم کو دینا بھی جائز ہے، یہ تو مسلمان ہیں، ہمارے امام ہیں، پورا مہینہ انہوں نے قرآن مجید سنا کر ہماری خدمت کی ہے، تو کیا ہم ہدیے کی شکل میں ان کی کچھ خدمت نہیں کر سکتے؟ لیکن ایک اہم جملہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ لیبل بدلنے سے حقیقت نہیں بدلے گی، حقیقت وہی رہے گی۔ کیا حقیقت ہے وہ آپ کو سوچنے کی بات ہے کہ اگر اجرت ہی ہے لیکن کوئی بول رہا ہے کہ نہیں یہ تو ہدیہ ہے، ارے ہدیہ تھا تو پورے مہینے میں کبھی بھی دیا جا سکتا تھا، 27 کو تکمیل کے موقع پر، ختم کے موقع پر ہی کیوں دیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی حافظ صاحب 25 پارے پڑھا کر چلے گئے تو کیا اس کو دے رہے ہیں؟ ہدیہ دینا ہے تو پورا موقع موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ تراویح میں تکمیل کے موقع پر اس عاجز کو کچھ دینی بات کرنے کا موقع ملا، تو اس میں اسی مسئلے کی وضاحت اس عاجز نے کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود چونکہ جو چیز چل پڑتی ہے اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بھائی برسوں سے یہ رواج ہے، تم نئی بات کہاں سے لائے؟ لوگ عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کچھ رقم دی، اس عاجز نے کہا کہ ابھی تو بات ہوئی، ہم اس کو نہیں لے سکتے ہیں، آج نہیں لے سکتے، لیکن تھوڑا دوستانہ تھا، قریبی تعلق تھا۔ اس نے اس عاجز نے عرض کیا کہ ایک کام کیجیے، 27 سے 3 دن کے بعد عید ہوگی، آپ عید کے دن عیدی کے عنوان سے یہ رقم دے دیجئے گا، یہ عاجز قبول کر لے گا۔ یہ بات کہی۔ اس تعلق سے 2 باتیں عرض کرنی ہیں، اس واقعے کے تعلق سے، کہ ایک صاحب کو جب اس کا علم ہوا، جو دین سے تھوڑے دور تھے، اس سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ آج تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پیسے مل رہے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں اور لینے کے ذریعے بناتے، بہانے بناتے ہیں کہ ہمیں پیسہ جو ہے ملنا چاہیے، دینا چاہیے۔ یہاں دیے جا رہے ہیں اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے۔ تو اس سے وہ دین سے بہت متاثر ہوئے اور دین کے بہت قریب آئے۔ لیکن ان صاحب کو جو کہا گیا کہ آپ عید کے دن دینا، وہ عید کا دن آج تک نہ آ پایا، وہ اب تک نہیں آ پایا۔ تو پتہ کیا چلا کہ لیبل بدلتے ہیں، حقیقت نہیں بدلے گی۔ آپ ہدیے کا لیبل لگا رہے ہو، ہے تو وہ اجرت۔ تو چیک کرنا ہو تو شروع میں حافظ صاحب کو چیک کر لو کہ بھئی یہاں کوئی کچھ ملتا نہیں ہے، یہاں سب سوکھا سوکھا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ راضی ہو جائے کہ بھئی ہمیں تو اللہ کے لیے پڑھانا ہے، پھر ہدیہ آ جائے اور ہدیے کی بہاریں آ جائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ جس کو دے دے۔ تو بہرحال ہدیہ دل کھول کر دینا چاہیے، انہوں نے ہماری خدمت کی ہے، ہمیں بھی خدمت کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ علماء کا مقام
ان حضرات کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی اپنی ضروریات ہیں، دے تو صحیح چیز دیں، زکوٰۃ نہ پکڑا دے۔ بعض لوگ تو یہاں تک پوچھ لیتے ہیں کہ کیا اس میں زکوٰۃ کی رقم چلے گی؟ ذرا تو شرم آنی چاہیے کہ یہ مسئلہ ہم کس منہ سے پوچھیں کہ اس امام صاحب کو جو سال بھر ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں، وہ امام صاحب جو مہینہ بھر تراویح پڑھا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دے دیں، بس کچھ دینا ہے، چاہے کوئی بھی پیسہ ہو، سود کا ہو، بیاج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو۔ سوچنے والی بات، اگر ہمارے دل میں علماء کا مقام اور مرتبہ ہوگا، عزت ہوگی، رسپیکٹ ہوگی، اللہ تعالی ہماری نسلوں کو نوازیں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ وہ ہماری دین کی فکر کرتے ہیں، ہمیں ہماری نماز کی فکر کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تھوڑی سی دنیا کی فکر کر لیں، معاش کی فکر کر لیں، حالات کی رعایت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، علماء کا قدردان بنائے، ائمہ اور مؤذنین کے مقام اور مرتبے کی رعایت کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔